الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم مسئلہ رفع دین پر بحث کریں گے کہ مسئلہ رفع دین کیا ہے اور کون سا طریقہ نماز میں مسنون ہے کہ رفع دین کرنا یا ترک رفع دین یہ مسنون ہے۔ ہم سب سے پہلے رفع دین کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ رفع دین دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ رفع کا اور دوسرا لفظ وہ یدین کا۔ رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ یدین کا لفظ ہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت۔ تو اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک عیدین اور اسی طرح وطر کے نماز کے علاوہ اور تکبیر تحریمہ کے وقت صرف ہاتھ جو ہے اٹھانا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاتھ اٹھانے نماز کے اندر عند الرکوع اور یعنی مطلب رکوع کے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت یا اس کے علاوہ جو اور مواقع ہے وہاں پر ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے رفع دین کا مسئلہ، یہ کوئی کفر اور شرک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ترجیح کا یعنی راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے کہ کون سا مسلک راجح ہے۔ دونوں قسم کے احادیث ملتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ جو ہے نا رفع دین پیغمبر علیہ السلام سے اٹھ کر ثبوت بھی ہے اور ترک بھی پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو کوئی اس میں ہم کسی امام کی تضلیل، تفسیق اور تکفیر نہیں کرتے اس سے۔ تو یہ ایک ترجیحی مسئلہ ہے کہ اس میں مجتہدین نے اپنے اجتہاد کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد ہے، وہ رفع دین کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا ایک مسئلہ کے اجتہاد ہے، وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رفع دین کا مسئلہ ہمیں کیا بتاتا ہے، قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن مجید سے استدلال کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال پر میں آپ لوگوں کو ایک نظر ڈال دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ احناف کے جو امام ہے اور ہم ان کے مقلد ہیں، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن میں ایک مسئلہ دیکھتا ہوں کہ اگر قرآن میں مجھے مسئلہ نہیں پیش یعنی مجھے نہ ملے تو میں پھر حدیث کی طرف جاتا ہوں، اگر حدیث میں نہ ملے تو پھر میں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان رضی اللہ عنہ سے اور علی رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلے کو ثابت کرتا ہوں، اس سے دیکھتا ہوں۔ وہاں سے نہ ملے پھر عشرہ مبشرہ سے، وہاں نہ ملے پھر اور صحابہ سے، وہاں نہ ملے تو پھر اپنے اجتہاد کرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی اجتہاد اور قیاس کرتا ہے امام صاحب، یعنی پہلے قرآن اور حدیث میں دیکھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی رفع دین کا مسئلہ بھی اجتہادی ہے کہ آیا رفع دین کرنا یہ مسنون ہے یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق رفع دین کرنا یہ مسنون نہیں ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن سے ہم سب سے پہلے انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کی باری ہوتی ہے، قرآن سے دیکھنا ہوتا ہے، وہاں نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس مسئلے پر قرآن مجید میں دلائل موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے دلیل پیش کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنین آیات نمبر 2 میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے نہ کرتے ہیں، یعنی خشوع خضوع جو ہے نہ کرتے ہیں وہ لوگوں۔ اب اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں خاشعون کے لفظ کو، تو اب ہم اس سے استدلال اس طور پر کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر، جس کو پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہے علم کہ اللہ تعالیٰ ان کو تفسیر سکھا دے، اس طرح دعا کی ہے پیغمبر دے۔ خاشعون کے لفظ کو اگر دیکھیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خاشعون کی تشریح میں فرمایا مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ خاشعون وہ لوگ ہیں جو کہ ڈرنے والے ہیں، متواضعون اور تواضع کرنے والے ہیں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، دائیں اور بائیں طرف نہیں دیکھتے ہیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور اپنے ہاتھوں کو نماز میں نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق خاشعون کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ مؤمنین کامیاب ہو گئے، وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے جو اپنے ہاتھوں کو نماز میں نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ خشوع اور خضوع کے جو ہے یہ منافی ہے، تو ہاتھ نہ اٹھانا بھی اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اس آیت کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاشعون کے بارے میں وہ فرماتے ہیں انه قال خاشعون الذين لا يرفعون ايديهم في الصلاة،
الا فی تکبیرۃ الاولی. فرمایا کہ خاشعون وہ لوگ ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ خاشعون وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے ہیں نماز میں سوائے تکبیر اولیٰ کے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہو. تفسیر سمرقندی کے اندر یہ قول جو ہے مذکور ہے. اسی طرح اگر ہم امام بیہقی رحمہ اللہ کو دیکھیں تو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنے عظیم الشان کتاب السنن الکبریٰ کے اندر ایک باب باندھا ہے خشوع کے نام سے، ایک باب باندھا ہے خشوع کے نام سے. اور خشوع کے تحت پھر امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو ہے نا اس آیات کو درج کیا ہے، قد افلح المؤمنون والی آیات کو جو ہے نا درج کیا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ احادیث ذکر کی اس باب کے اندر جس میں رفع یدین سے منع آیا ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی خشوع کا یعنی خاشعون کا ترجمہ ترک رفع یدین ہے. تو یہ تین طرح سے ہم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ خاشعون کا معنی ہے ترک رفع یدین. اسی طرح پھر بعد میں جو اسی طرح بیہقی رحمہ اللہ نے ترجمے نقل کیے امام مجاہد رحمہ اللہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خاشعون کا ترجمہ نقل کیا ہے. وروینا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال قاروا فی الصلاۃ یعنی اسکنوا فی الصلاۃ یعنی نماز میں سکون اختیار کرو. اور اگر آپ دیکھیں تو رفع یدین کرنا یہ سکون کے منافی ہے. اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون قال السکون فیہا. تو خاشعون کا ترجمہ مجاہد رحمہ اللہ سے بھی سکون جو ہے نا یہ نقل کیا گیا ہے. یہ تو قرآن مجید کی ایک دلیل ہم نے پیش کر دی. اسی طرح اب قرآن مجید کی دوسری آیت کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کو اگر ہم دیکھیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین کہ تم لوگ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوموا للہ اور قائم رہو اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین فرما بردار یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری کرو. اب ہم اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے قانتین کا ترجمہ جو کیا ہے وہ ساکنین کے لفظ سے کیا ہے کہ وہ اپنے نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ سکون اور رفع یدین ایک دوسرے کے منافی ہے. جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کأن اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اس روایت کو اگر ہم دیکھیں مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آیا اور فرمایا کہ مالی اراکم کہ کیا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں رافع ایدیکم کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو کأن اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح جو ہے نا وہ ہاتھ ہلاتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہاتھوں کو ہاتھ جو اٹھانا ہے اس کے شریر گھوڑے کی دموں سے جو ہے نا تشبیہ دی کہ گویا کہ کأنها اذناب خیل شمس کہ گویا کہ وہ شریر گھوڑے کے دم کی طرح جو ہے نا وہ یہ لوگ جو ہے نا اٹھاتے اور ہلاتے اس کو اسکنوا فی الصلاۃ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سکون اختیار کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ سکون جو ہے اور ہاتھ اٹھانا رفع یدین جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہے. تو یہ تو ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ ہم نے کہ قرآن میں بھی ہماری تائید ہوتی ہے کہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا یعنی ترک رفع یدین جو ہے نا یہ مستون ہے. اس طرح اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو ذخیر احادیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہے نا نماز میں ہم نے وہ کرنا ہے سکون کرنا ہے یعنی رفع یدین نہیں کرنا ہے. اب اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں ایک حدیث ہے ہمارے پاس براء ابن عازب رحمہ اللہ سے روایت ہے. انہوں نے روایت کیا ہے ایک روایت ہے کہ قال حدثنا اسحاق حدثنا ابن ادریس قال سمعت يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي ليلى رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين استقبل الصلاه حتى رايت ابهاميه قريبا من اذنيه ثم لم يرفعهما. فرماتے ہیں براء عازب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رفع یدیہ حین استقبل الصلاۃ جب نماز شروع کی تو اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے حتی رأیت ابہامیہ قریبا من اذنیہ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ابہامیہ یعنی جو انگوٹھا تھا یہ کانوں کے برابر ہو گیا اس کے قریب ہو گیا. ثم لم یرفعہما پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کو جو ہے نہیں اٹھایا ہے. تو اس سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جو ہے یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا, اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھایا ہے.
اس حدیث سے بھی استدلال ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے عن القمہ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود. شرح معانی الاثار میں للطحاوی. اس میں بھی یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عن قمہ روایت کرتے ہیں وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انه كان يرفع يديه في اول تکبیرۃ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلی تکبیر تحریمہ میں صرف ہاتھ اٹھاتے ثم لا يعود پھر ہاتھ دوبارہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھاتے تھے. اس سے بھی یہ استدلال ہوتا ہے کہ ترک رفع یدین یہ مستور ہے. اسی طرح عن عاصم بن کلیب عن ابیہ رحمہ اللہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه في اول الصلاة ثم لا يعود. عاصم بن کلیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف شروعی نماز میں یعنی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ثم لا يعود پھر جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں اٹھاتے. العلل الواردہ فی الاحادیث النبویہ للدارقطنی اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے ہمارے پاس عباد بن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے. یہ مرفوع روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے الدرائع فی تخریج احادیث الہدایہ کے اندر میں نقل کیا ہے انہوں نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه اول التکبیرۃ ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف افتتاح میں یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے. ذیلین نے بھی اس طرح روایت کی ہے. تو اسی طرح بہت ساری روایات ہمیں ملتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا صرف اول میں جو ہے نا ہاتھ اٹھایا ہے اس کے بعد ہاتھ پھر نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت کو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال قلت لابراہیم حدیث وائل انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ناخعی رحمہ اللہ سے حضرت وائل بن حجر کی حدیث ذکر فرمائی. وہ یہ ہے کہ انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع فرماتے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اس طرح جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکوع فرماتے اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع سے سر اٹھاتے یعنی رکوع سے اٹھتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے. تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ابراہیم ناخعی رحمہ اللہ سے روایت جب بیان کی تو انہوں نے فرمایا ابراہیم ناخعی رحمہ اللہ نے فقال ان كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله 50 مرة لا يفعل ذلك. فرمایا ابراہیم ناخعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر وائل بن حجر رحمہ اللہ نے اگر دیکھا ہے صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 50 مرتبہ دیکھا ہے کیونکہ وائل بن حجر جو تھے رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مدینہ آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے اور پھر گئے تھے کیونکہ مستقل رہنا اس کا وہاں نہیں تھا. جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اگر دیکھے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے تو ان کی خدمت میں ہوتے تھے. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جو ہے نا رفع یدین جو ہے نا یہ ترک کرنا یہ مسنون ہے. اسی طرح ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا کہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكن في الصلاه. یہ روایت میں نے پہلے بھی بیان کر دی یہ روایت ہے. اس طرح ایک اور روایت ہے القمہ کی روایت ہے کہ قال عبداللہ بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة. سنن نسائی کی روایت ہے. اس طرح اس روایت کو اور بھی کتابوں نے جو نے نقل کیا ہے. تو اس روایت کو اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہہ رہے کہ فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں سکھاؤں یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی نسبت فرماتے اور فرماتے قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة. تو راوی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب نماز کا طریقہ سکھایا تو صرف ایک ہی مرتبہ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ترک رفع یدین جو ہے نا یہ مسنون ہے. اگر ترک رفع یدین یہ مسنون نہ ہوتا تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہ ساتھ میں رفع یدین کی بھی تاکید فرماتے ہیں. اسی طرح عن ابراہیم عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في اول تکبیرہ. ابراہیم نے روایت کیا ہے اسود رحمہ اللہ سے فرماتے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے ثم لا يعود پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. قال ورأيت ابراہیم والشعبی يفعلان ذلك
اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اور شعبی رحمہ اللہ کو بھی اس طرح دیکھا ہے کہ وہ بھی اس طرح کرتے. تو حاوی شریف کی یہ روایت ہے. تو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی اس طرح عمل تھا. اسی طرح عاصم بن قریب الجرمی سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے قال رأیت علی ابن ابی طالب، کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ رفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبۃ، کہ انہوں نے صرف تکبیر اولیٰ میں یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا ہے، جو فرائض نماز تھے اس میں صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا. ولم يرفع ما فی ما سوى ذلک، اس کے علاوہ پھر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مؤطا امام محمد میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، نماز کے صرف تکبیر تحریمہ جو ہے پہلی جو تکبیر ہے اس کے وقت صرف ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں اٹھایا. فہذا ابن عمر قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرفع ثم قد تركه الرفع بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا يكون ذلك الا وقد ثبت عنده نسخ ما قدر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعله وقامت الحجۃ علیہ بذلک. فرماتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا یعنی ترک رفع یدین والا، یہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ یہ تو خاص راوی ہے. جو رفع یدین کی روایات ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ تو ان کے خاص راویوں میں سے ایک راوی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو رفع یدین کی جو روایات جنہوں نے نقل کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کہہ رہے کہ جو ختم کیا ہے یعنی ترک رفع یدین کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی نسخ اس میں ہوئے ہے. تو پتہ چلا ہم بھی کہتے ہیں کہ احادیث ثبوت کے ملتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دوام نہیں کیا، پھر ترک کیا. تو ثبوت میں اختلاف نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ، یعنی رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے یعنی جاتے وقت اور اٹھتے وقت اس میں ہمارے اختلاف نہیں ہے. یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ثبوت ملتا ہے احادیث سے، لیکن آئے یہ سنت ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کے یعنی ایک فعل کو اگر آپ سنت قرار دے رہے ہیں تو اس کے لیے 3 شرائط ضروری ہوتی ہے. ایک شرط اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عادتاً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو، مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا ہو. جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کھڑے ہو کے پیشاب کی بھی جو ہے نا وہ ہے ثبوت ملتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کی ہے. اسی طرح دوسری شرط ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت نہ ہو، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو، وہ امت کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو. جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی نکاح میں بیک وقت 9 جو ہے نا عورتیں نکاح میں موجود تھیں. اسی طرح تیسری شرط جو اس کے لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دوام کیا ہو، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک نہیں کیا ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رفع یدین جو ہے نا مستون ہے یا ترک رفع یدین مستون ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے ثبوت ہے، لیکن آخری وقت میں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا زمانہ قریب آیا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس طریقے کو جو ہے نا وہ ترک کیا ہے. یہ تھے مختصر سے دلائل، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اتنے پر صرف اکتفا کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اب صرف اتنی بات کو دیکھتے ہیں کہ احناف کے جو مسلک ہے احناف کا، اس کو ترجیح کس بنیاد پر حاصل ہے. سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ احناف کا جو مسلک ہے یہ اوفق بالقرآن ہے، یعنی قرآن مجید کے موافق ہے. جس طرح سورۃ المؤمنین کی آیات سے، سورۃ بقرہ کی آیات سے، اس طرح اور بھی جو ہے نا آیات ہے جس سے یہ ثبوت ملتا ہے، تو اوفق بالقرآن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذکر احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہر انتقال یعنی نماز کے اندر 26 انتقالات ہیں، یعنی آپ رکوع کی طرف جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے میں جاتے، سجدے سے اٹھتے، ان سب انتقالات کو اگر آپ گن لے تو 26 انتقالات ہیں، اور ہر انتقال میں ثبوت ملتا ہے رفع یدین کا. لیکن یہ کوئی بھی جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور غیر مقلدین حضرات، یہ کوئی بھی جو ہے نا اس کے مطلب صرف رکوع کے اور رکوع والے رفع یدین کرتے ہیں، رکوع کے علاوہ کے رفع یدین وہ نہیں کرتے ہیں. تو وہ پھر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے اتنی بات متعین ہو گئی کہ رفع یدین کے اندر نسخ آیا ہے. تو جب نسخ آیا ہے تدریجاً تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین جو ہے نا وہ نہیں ہے. اسی طرح نماز میں جو ہے نا حرکت سے، تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو نماز میں حرکت سے سکون کی طرف جو ہے نا گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی احناف کے مسلک کی جو ہے نا کیا تائید ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تائیدات جو ہے نا ملتی ہے کہ احناف کے مسلک کو، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو وہ ترک رفع یدین کی روایت کرتے ہیں اور عمل بھی ان کا ترک رفع یدین ہے. لیکن اگر آپ رفع یدین والے راویان کو دیکھیں، جیسے کہ مین راوی اس کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، لیکن اس کا خود اپنا عمل جو تھا وہ ترک رفع یدین کا تھا. یعنی روایت تو رفع یدین کی ہے لیکن عمل ترک رفع یدین ہے. 2 روایت پیش کرتا ہوں اس پر. مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے
صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی، ادا کی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلم یکن یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، صرف پہلی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا۔ یہ تو حابی کی روایت ہے۔ اسی طرح عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما یرفع یدیہ حذاء اذنیہ فی اول تکبیرۃ افتتاح الصلاۃ، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف کانوں تک جو ہاتھ اٹھائے تھے پہلی تکبیر میں نماز کے شروع میں اٹھائے تھے، اور اس کے سوا پھر ولم یرفعہما فیما سوا ذلک، اس کے علاوہ پھر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ترک رفع یدین جو یہ مسنون ہے۔ اس طرح ایک اور بھی وجوہی ترجیح حاصل ہوتی ہے کہ جتنے بھی راوی ہیں رفع یدین عدم رفع یعنی ترک رفع یدین کی جو راوی ہے وہ افقہ ہے ان راویان سے جو کہ رفع یدین والے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ کو، جیسے عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عشر مبشرہ رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، یہ سارے جو ہے نا ترک رفع یدین کے جو ہے نا وہ طریقہ تھا ان کا، اور وہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اسی لیے احناف کے مسلک کو ترجیح جو ہے نا حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح وہ جن صحابہ نے رفع یدین کی روایات کو ترجیح دی ہے وہ اس بنیاد پر دی تھی کہ ان کو بعد والے عمل کا خبر جو ہے نا وہ نہیں پہنچا تھا، اسی لیے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا رفع یدین کو ترجیح دی ہے، اور جن کو پتہ چلا تھا تو انہوں نے پھر ترک رفع یدین عمل کو مسنون قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔